کہ اس کو قید تنہائی میں نہ رکھا جائے، اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کر رہی ہیں۔ لیکن ہم خاموش نہیں ہوں گے، ہم ہر روز یہ بات کریں گے، ہر روز ہم سپریم کورٹ کو یاد دلائیں گے کہ اس کا یہ فرض ہے کہ ایک شہری، ایک انسان، ایک سابق وزیر اعظم، ایک بھائی جیل میں بند ہے، اس کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، جو اظہار ثانی ہے دنیا کے ہر قانون کے مطابق، دنیا کی ہر کنونشن کے مطابق اس کو ٹارچر کا نام دیا جاتا ہے۔ 8 اپریل کو جب سلمان صفدر صاحب ملے خان صاحب سے عدالت کے ایک حکم کے تحت بطور وکیل، تو خان صاحب نے ان کو بتایا کہ ان کی آنکھ میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ خان صاحب نے ان کو بتایا کہ ہر روز 22 گھنٹے ان کو کسی انسان کی شکل دیکھنا نہیں نصیب ہوتا، اور جب کوئی آتا ہے پہرے دار تو اس کو حکم ہے کہ ان کے سلام کا جواب نہ دے۔ اور یہی حالت بشریٰ بی بی کی ہے، ان کو بھی آنکھ کا شدید عارضہ لاحق ہے، ان کو متعدد بار ہسپتال لے کر گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں بند ہیں۔ تو یہ ایک انسانیت سوز صورتحال ہے جس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے، اپنی آواز ہر فورم پر بلند کریں گے۔ پوری دنیا اس معاملے کو اب دیکھ رہی ہے، ہماری آواز دنیا کے ایوانوں تک گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری آواز سے دنیا بے خبر ہے، لیکن دنیا کے اپنی پرائیورٹیز ہیں، وہ اپنی چیزوں کو دیکھتی ہے۔ دنیا میں کیا آج انصاف، قانون، انسانی حقوق کا راج ہے یا جبر کا راج ہے؟ آج ہمارے سامنے کھل کر وہ بات آ گئی جس کا ہم اعادہ پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں کہ اپریل 2022 میں خان صاحب کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، اس ملک کے عوام کی منتخب حکومت کو ایک بین الاقوامی گٹھ جوڑ کے تحت گرایا گیا۔ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، ان کی تائید سے، رضامندی سے۔ یہاں ہمیشہ ہماری پارلیمان میں وہ ہوتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اشارے پر چلتے ہیں، ان کے اشارے پر ووٹ ادھر ڈالتے ہیں یا ادھر ووٹ ڈالتے ہیں۔ ایک پورا نظام قائم کیا گیا ہے اس ملک میں جمہوریت کو پابند سلاسل کرنے کے حوالے سے، اور یہ بہت سالوں کا نظام ہے۔ تو اپریل 2022 میں یہی ہوا، کہیں سے اشارہ آیا، کہیں سے حکم ہوا، اور اس کی بجا آوری ہوئی، اور اس ملک میں جمہوریت کو ختم کیا گیا، ایک مصنوعی حکومت کو مسلط کیا گیا۔ تو جو بات اب سائفر کے سامنے سے آئی ہے، ڈراپ سائٹ ویب سائٹ پہ یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ سائفر یقیناً تھا، اس میں یقیناً یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس خطے میں یہ بارہا ہوا ہے۔ ایران میں آپ میں سے جو تاریخ کا علم رکھتے ہیں جانتے ہیں مصدق کی حکومت کو 1953 میں گرایا گیا، کیسے گرایا گیا سب جانتے ہیں۔ ڈالروں کی بوریاں ایران کے طول و عرض میں بانٹی گئیں۔ تو یہ عمل بدقسمتی سے جاری ہے، جاری رہا ہے، ہم اس کا شکار ہیں، اس ملک کے عوام اس عمل کا شکار ہیں۔ اس ملک کے عوام سے، ان کی سچائی سے نظام کو خطرہ ہے، بین الاقوامی قوتوں کو خطرہ ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے، اس خطے کے حقوق کے لیے، ان حقوق کے لیے جو بطور انسان ان کا حق ہے۔ تو یہاں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کو دبایا جائے، ان کی آواز کو دبایا جائے۔ یہی کچھ اپریل 2022 میں ہوا۔ حکومت اگر انکار کر سکتی ہے تو انکار کرے ڈراپ سائٹ پہ شائع ہونے والے سائفر کا، کہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کی مجال نہیں کہ یہ سچ کو پھر جھوٹ کہیں۔ ان کا جھوٹ بہت ہو چکا، اب یہ اپنے جھوٹ سے اتنا خائف ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نوجوانوں سے ووٹ چھین لیا جائے۔ بات کی جا رہی ہے کہ ووٹ کی عمر جو ہے 18 سے بڑھا کر 25 کر دی جائے۔ ایسا نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے نوجوان۔ پاکستان کے نوجوان شعور رکھتے ہیں، تمام دنیا میں ووٹ کی عمر کو کم کیا جا رہا ہے، بڑھایا نہیں جا رہا۔ دنیا کے تمام ممالک تقریباً 1-2 کو چھوڑ کر ووٹنگ کی عمر 18 سال مقرر کر چکے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کی عمر 16 سال ہونی چاہیے، 17 سال ہونی چاہیے، کیونکہ نوجوانوں میں شعور بڑھ چکا ہے، نوجوان اپنا اچھا برا جانتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس ملک کی
30% आबादी से वोट छीन लिया जाएगा, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज हम खड़े हैं, झूठ, फरेब, धौंस की यलगार है, बच्चों को उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। वो अडियाला के बाहर हो या कहीं और हो, जहां चंद लोग अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, निकलते हैं, इस धरती पर चलते हैं जो एक आज़ाद धरती है। हमें बताया गया था कि 1947 में हम आज़ाद हो गए। इस आज़ाद धरती पर चलना आज एक जुर्म है। हर हफ्ते हमारे 20 नौजवानों को मारा पीटा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, गायब कर दिया जाता है। आज सुबह से मैं अपने वकला दोस्तों के साथ गुफ्तगू में मशगूल हूँ, पूछ रहा हूँ मुख्तलिफ अपने दोस्तों के हवाले से जिनको उठाया गया, किसी को 1 हफ्ता पहले, किसी को 2 हफ्ते पहले, किसी को 40 दिन पहले, जो गुम हैं, जिनके बारे में हमें इतलात नहीं है। कहीं किसी को पेश किया जाता है, उसका रिमांड मांगा जाता है, उसको फिर गायब कर दिया जाता है। तो एक ये जबर का अमल है जो जारी है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तैद है, खड़ी है। हम हर सतह पे इसके खिलाफ सीना सपर है और ये रहेगा अमल जारी। और आप देखेंगे पाकिस्तान की आवाम अपने फैसले खुद करेगी जब अदालतें बंद नज़र आएंगी, जब पार्लियामान पे डाका होगा, जब बैन अल-अक़वामी साजिशें होंगी, तो पाकिस्तान के लोग, आप, मैं, हम सब अपना फैसला करेंगे। अदालतें बंद रहीं, पार्लियामान इसी तरह कैद रही, तो फिर ये फैसले आपको और मुझे सड़कों पे ही करना होंगे। कोई खाइफ नहीं है, कोई डरता नहीं है, हम में से कोई डरपोक नहीं है, कोई जेल से नहीं डरता। हम इस निज़ाम के सामने खड़े हैं, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है। आज जो मईशत की हालत है वो झगड़ा साहब अभी बयान करेंगे। जिस तरह पेट्रोल में कीमतों के इजाफे को इस्तेमाल किया गया आवाम का खून चूसने के लिए, पूरे खित्ते से ज़्यादा इस मुल्क में तेल की कीमतों को बढ़ाया गया। और ये हमेशा होता है, बहाना ढूंढा जाता है आवाम पे बोझ डालने का। और इसीलिए है कि ये हुकूमत अपने आप को जवाबदेह नहीं समझती। ये एक मसनूई हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। आज आईनी तरामीम की बात हो रही है कि सूबों से उनके हुकूक छीन लिए जाएंगे, जो हुकूक 18वीं तरमीम के ज़रिए मिले। ये वजारत जो है वापस वफाक को दे दी जाएगी, वो तालीम की वजारत हो या वो दीगर वजारतें हों। सूबों से पैसा छीन लिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सूबों का बजट कम हो जाएगा। आप जानते हैं सूबे सेहत के हवाले से खर्चा करते हैं, सूबे तालीम के हवाले से खर्चा करते हैं। सूबों का काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करना। ये तमाम खर्चे जब सूबों से छीन लिए जाएंगे और वफाकी हुकूमत की जो बेजा अखराजात हैं उन पर खर्च होंगे, तो पाकिस्तान की आवाम एक बार फिर पीछे रह जाएगी तालीम में, सेहत में। तो ये वो मामलात हैं जिनके लिए हमने खड़े रहना है, हमने आवाज़ बुलंद करते रहना है। मेरे साथ आज असद कैसर साहब मौजूद हैं, तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं, ये तफसीली बात करेंगे। असद कैसर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी जनरल साहब ने तफसीलन आपके सामने अपना नुक्ता नज़र रखा। देखिए, इस वक्त मुल्क में अमनन कोई कानून और आइन नहीं है। शख्सी ख्वाहिशात पे इस मुल्क को चलाया जा रहा है और मुल्क दिन ब दिन मुख्तलिफ ख़तरात से दो चार होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त 2 सूबे अमलन जंग की जद में हैं, एक्सट्रीमिज़म बढ़ रही है और वहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जज्बात और ख़दशात बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत तशवीशनाक है। और अमलन सब का ताल्लुक़ हमारे पॉलिसियों से है, हमारे फॉरेन पॉलिसी से और हमारे इंटरनल पॉलिसी से, और मामलात को देखने की जिस तरह इसको हैंडल किया जा रहा है, जिस तरह उसके बारे में रवैया रखा जा रहा है, उसकी वजह मैं सिर्फ आपको 2 सूबे के हवाले देना हूँ। पंजाब हमारा सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ भी जो हालात हैं, ये समझते हैं कि पंजाब में बहुत तरक्की हो रही है। आप सारे इसमें मैक्सिमम लोग पंजाब से ताल्लुक़ रख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जाएं, तहकीक करें, गंदम के किसान कितने रो रहे हैं और गंदम के किसान का कितना इस्तेसाल हो रहा है। और अभी जुल्म ये हो रहा है कि किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो कम अज़ कम ये गंदम और ये इस किस्म की फसल
جو ہے نا بونے سے وہ انکار کر لے. اس طرح کپاس کا کسان، گنے کے کسان جو ہے نا رو رہے ہیں، اس کو پیسے نہیں مل رہے، اس کو مؤثر جو اس کا ریٹ ہے، جو اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا صحیح تعین کرے، اس کو وہ نرخ نہیں مل رہے. آلو کو کسانوں کو آپ نے دیکھا کہ آلو کو کس طرح اس نے ادھر جو ہے نا جس طرح بے توقیری کی گئی، وہ پانی میں پھینکا، اور ان کے پاس گودام کے لیے جگہ نہیں ہے آلو کے کسان. اور ہمارے صوبے میں جو ٹوبیکو کا مطلب یہ یہاں تو ایک تاثر کر رہے ہیں، لیکن ادھر جو ٹوبیکو کی کسان ہیں وہ بہت بری طرح رول رہے ہیں. اور ٹوبیکو کے کسان کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے، جو بڑی کمپنیاں، یہ بڑی کمپنیاں اور حکومت پہ آپس میں گٹھ جوڑ کی ہوئی ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح کسان کی جو بنیادی حق ہے اس کو محروم رکھا جائے، اور کسان کو مجبور کیا جائے کہ اونے پونے داموں جو ہے نا وہ اس کو فصل جو ہے نا یہ حاصل کرے تاکہ بڑے بڑے منافع کمائے. اور حکومت عملاً وہ کسان کی سائڈ پہ ہو، وہ اس وقت مافیا اور بڑے بڑے انڈسٹریز کی سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور وہ خود اس میں انوالو ہے باقاعدہ استحصال میں. تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ خوشحالی کدھر ہے. اس طرح سندھ میں بھی دیکھیں، چلو ہماری صوبے میں تو جنگ ہے، حالت جنگ میں ہیں، یعنی ادھر بھی استحصال اتنا ہو رہا ہے کہ یہ آئین اور میں تو بالکل واضح ہے کہ جس صوبے کی جو پروڈکٹس ہے سب سے پہلے اس کے اوپر اس علاقے کی عوام کا حق ہے. سی این جی ہمارے مطلب جو ہمارا گیس کا جو پروڈیوس ہے، جو جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن وہاں سی این جی بند ہے. وہاں جو ہے نا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بے تحاشا. بجلی کا تو پوچھے نہیں. میں جس ضلع سے تعلق رکھ رہا ہوں، سوابی، جو تربیلا ڈیم کا پاور ہاؤس ہے وہ سوابی میں ہے. بدقسمتی سے جس وقت تربیلا ڈیم بن رہا تھا اس وقت جو لیڈرشپ تھی، جو بھی جس کے پاس اختیار تھا، انہوں نے صحیح ایگریمنٹ نہیں کروایا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جس ضلع میں یعنی ہمارے ضلع میں پاور ہاؤس ہے وہاں سے ہمیں ڈائریکٹ بجلی نہیں دی جا رہی. میرے ضلع میں گزشتہ 4 دنوں سے بجلی بند تھی. 4 دنوں سے. وجہ کیا تھی؟ کہ بجلی آ رہی ہے برہان